وہ ایک اخلاق ہیں، وہ ایک محبت ہیں، وہ ایک چاہت ہیں، اور سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ سادگی میں اسلام نے جس طرح زندگی بتائی ہے اس زندگی کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ اور جب یہی دوسرے لوگ دیکھتے ہیں، یہی اسلامی طرز عمل دیکھتے ہیں، تو وہ متاثر ہوئے بغیر بالکل بھی نہیں رہتے۔ تو ایک دفعہ پھر بھی ہم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ہمیں ایک ایسا خطہ جہاں ہم اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں وہ ہمیں مناسب انداز میں۔ نواب شاہ کے ارد گرد کا موسم تو ہم ہر حال میں بتاتے ہیں، اور موسم کیسا ہو رہا ہے اور سردی کتنی شدید ہے۔ آج اگر ہم موسم کی بات کریں گے تو ہمیں چاروں طرف دھند نظر آ رہی ہے۔ سورج اپنی کوشش کے باوجود بھی اس دھند کو دور نہیں کر پا رہا، کیونکہ سردی تو سردی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر دھند بھی ہوگا تو پھر اس میں شدید سردی ہوتی ہے، کیونکہ لوگ جو ہے وہ سردی سے تھوڑے پریشان ہیں، اس وجہ سے کہ سردیوں میں صبح اٹھنے کا، آفس جانے کا یا اور کام کرنے کا موڈ بالکل بھی نہیں بنتا، کیونکہ سردی کی وجہ سے ہی تھوڑی سی پریشانیاں تو ہوتی ہیں، لیکن موسم بڑا قابل دید ہوتا ہے اور انجوائمنٹ کے لیے ہوتا ہے۔ اور اس سردی کے موسم میں اور اگر 25 دسمبر آ جائے جو پاکستان کے لیے ایک یادگار اور گولڈن باب ہے، یہاں سے ہم نے اپنی آزادی کا آغاز کیا، وہ آزادی جو ہمیں اسلام کے لیے، ہمیں اپنے نماز اور باقی اسلامی رکن جو تھے وہ ان کو ادا کرنے کے لیے ایک مناسب اور بہترین خطہ چاہیے تھا، جس میں ہم اپنے پورے اسلامی نظام کے ساتھ اور پوری حکومتوں کے ساتھ اسلامی قانون کو نافذ کریں گے اور ان پر عمل کریں گے، اور پھر اپنی زندگی کو آسان اور بہترین انداز میں جس طرح کہ اسلام نے ہمیں ہماری زندگی بتائی ہے اس طرح اس کو خوبصورت انداز میں ہم گزاریں گے۔ ہم نے کوشش کی، اور اس کوشش میں ہمارے لیڈر، ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اہم، بڑا خاص کردار ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے رہنما بہت کم اور نہ ہونے کے برابر قوموں کو دیے ہیں جو کام کرتے ہیں، کارکردگی دکھاتے ہیں اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں۔ ان تمام عوامل کو ہم دیکھ کے تو کہہ سکتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح مسلمانوں کے لیے ایک تحفہ تھے، اللہ کی طرف سے ایک خاص تحفہ۔ اس تحفے نے ہمیں بہت کچھ دیا، اتنا کچھ دیا کہ اسلام کے نام پر ہمیں ایک ایسی مملکت دی جس میں ہم اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزار سکتے ہیں، اپنے اسلامی تشخص کو اجاگر کر سکتے ہیں اور پوری دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ ایک مدینے کی ریاست جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنائی، اس کے نقش قدم پر ہم چلتے ہوئے ہم نے ایک خطہ جو ہے وہ لیا، اور اس پر ہم نے دوسری ریاست مدینہ بنانے کی بھرپور کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اس میں راضی، اور ہر دنیا کا وہ فرد جو یہ چاہتا ہے کہ اسلام کو ہم پھیلائیں، اسلام کے لیے کام کریں، وہ اس ریاست سے یقیناً منسلک بھی ہو جائے گا، اور یہ ریاست وہ کام کرے گی جو اسلام کو آگے بڑھانے میں، اسلام کو پھیلانے میں بڑا اہم کردار ادا کریں گے۔ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی آج یوم پیدائش کا دن ہے، جس کو ہم جوش و خروش سے مناتے ہیں اور ہمیشہ مناتے آئے ہیں، اور یہ تا قیامت ایسے ہی سلسلہ چلا جائے گا۔ ہم خوش نصیب قوموں میں سے وہ قوم ہیں جن کو اتنے عظیم اور بہترین لیڈر ملے، جن کا پوری دنیا میں کوئی بھی متبادل نہیں آیا اور نہ ہی آئے گا۔ ہم ان کی ان مہربانیوں پر، ان کی ان کرم فرمائیوں پر جتنا بھی شکر ادا کریں وہ بہت کم ہے، کیونکہ ہمیں ایک الگ مملکت اس لیے بھی چاہیے تھی کہ مسلمانوں کا رہن سہن باقی لوگوں سے الگ تھلگ ہے، باقی مذاہب سے الگ تھلگ ہے، اور جب یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو پھر ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ ہمارا اپنا مذہب کے حوالے سے، ہم اپنی ادب و احترام کے حوالے سے، ہم اگر اپنی عادت و اطوار کے حوالے سے مسلمان سب سے مختلف ہیں، اور یہ دنیا لگتا ہی یہی ہے کہ مسلمانوں کے لیے بنائی گئی،
کیونکہ وہ ایک کردار ہیں، وہ ایک اخلاق ہیں، وہ ایک محبت ہیں، وہ ایک چاہت ہیں، اور سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ سادگی میں اسلام نے جس طرح زندگی بتائی ہے اس زندگی کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ اور جب یہی دوسرے لوگ دیکھتے ہیں، یہی اسلامی طرز عمل دیکھتے ہیں، تو وہ متاثر ہوئے بغیر بالکل بھی نہیں رہتے۔ تو ایک دفعہ پھر بھی ہم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ہمیں ایک ایسا خطہ جہاں ہم اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں وہ ہمیں مناسب انداز میں